پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت عمار بن یاسر سے فرمایا کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو پھر یہ باغی گروہ وہ کون تھا کہ جس نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا؟ یہ ایک جو حدیث مبارکہ ہے، ایک حدیث مبارکہ کہ تقتلہ فئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، کہ تو اسے جنت کی طرف بلائے گا وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اس ایک حدیث مبارکہ کی وجہ سے آج محراب و منبر سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت بیان نہیں کی جاتی۔ اس حدیث ایک حدیث کی وجہ سے پوری کی پوری ان کی قربانیاں، ان کی سیرت کو چھپا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت عمار بن یاسر کے قتل کے پیچھے جائیں گے اور کھرا تلاش کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ باغی گروہ کون ہے، تو پھر جب وہ سارا چیک کر لیں گے، تحقیق کر لیں گے، تو وہ کھرا اپنے گھر سے نکل آئے گا، کھرا اپنے گھر تک پہنچے گا۔ وہ اپنے گھر تک جو کھرا پہنچ رہا ہے، اس کھرے کی وجہ سے آج محراب و منبر سے حضرت عمار بن یاسر کی سیرت بیان نہیں کی جاتی کہ ایمان جن کے جوڑوں تک اتر چکا ہے، ایمان جن کے گوشت اور خون میں اتر چکا ہے، ایمان جن کی ہڈیوں میں اتر چکا ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے، جو بدری سے آ گئی ہے، اس ایک حدیث کی وجہ سے۔ اب وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خصائص کبریٰ ہے میرے سامنے۔ پھر اس کے بعد امام مناوی کی جامع الصغیر ہے، امام سیوطی کی ہے، پھر امام ابن عبد البر کی الاستیعاب ہے۔ یہ ساری کتابیں بے شمار، تاریخ کی جو کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ہر کتاب میں ایک ہی آپ کو چیز ملے گی کہ وہ گروہ جس نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا، وہ گروہ شامی فوج کا گروہ تھا اور حاکم شام کا گروہ تھا وہ۔ اور حاکم شام کون تھے؟ حضرت معاویہ۔ ان کے گروہ نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے۔